سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری جو تقاریر اور بیانات ہیں اور سوال و جواب کی نشست ہے اس پر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ تبصرہ کرتے ہیں، اور ہر ایک کا تبصرہ دیکھنا، سننا اور پھر اس کا رد کرنا یہ میری طاقت سے ہی خارج ہے۔ بعض ان میں سے جو خاص چیزیں ہوتی ہیں وہ نوجوان نوٹ کرتے ہیں اور میں اس پر تبصرہ کر دیتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید کی آیت پڑھ کر اس کی تفسیر اپنی مرضی سے کرنا یہ جہنم میں جانے والا عمل ہے۔ کیا اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن عید میلاد النبی کی ہے؟ پہلا سوال۔ کیا اس کی تفسیر صحابہ کرام نے جشن عید میلاد النبی کی صورت میں کی ہے؟ دوسرا سوال۔ کیا اس آیت کی تفسیر حنفی مفسرین نے جو قدماء اور متاخرین ہیں انہوں نے کی ہے؟ جشن عید میلاد النبی کا تہوار بننے سے پہلے اس آیت کریمہ کی تفسیر سلف میں سے کسی نے بھی نہیں کی، تو جناب مولانا صاحب نے یہ تفسیر کر کے اپنے ساتھ کیا کیا ہے؟ بارش سے بھاگے اور پرنالے کے تلے کڑے ہو گئے۔ ایک بے دلیل چیز کو ثابت کرنے کے لیے من مرضی کی تفسیر کر دی۔ اور یہ بات یاد رکھے، قرآن کی تفسیر اگر اپنی مرضی سے کرے گا تو یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم کو بھی جہنم سے محفوظ رکھے۔ دوسری بات، میں ایسے علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر وہ ہماری ادھوری باتیں بھی پیش کریں تو پھر بھی شکریہ۔ جو انہوں نے میری تقریر پر تبصرہ کیا ہے میں ان پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دلیل وہ پیش نہیں کر سکے، الحمدللہ۔ میں نے سوال کیا تھا کہ مکے کی کس گلی کو سجایا گیا؟ رسول اللہ نے 23 سالہ دور نبوت میں کہاں میں یہ تہوار دیا؟ کہاں جلوس نکالے گئے؟ کیا یہ جلوس جو ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو نکالے جاتے ہیں؟ تو تہوار اور جھنڈیاں اور جلوس، ان تینوں چیزوں پر نہ وہ کوئی آیت پیش کر سکے، نہ حدیث پیش کر سکے، اور نہ ہی صحابہ کا عمل پیش کر سکے، نہ فقہ حنفی پیش کر سکے۔ اچھا، اگر وہ کہہ دیں کہ ہمارے نزدیک جشن عید میلاد النبی کی حیثیت سیرت النبی کے جلسے کے برابر ہے، سیرت النبی کے جلسے کے برابر ہے، کہ کوئی آئے نہ آئے، منائے نہ منائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ جنت جہنم تکفیر گستاخی نہ جوڑیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید علماء اہل حدیث جو ہیں وہ اس بات کو قبول کر لیں۔ یہ بات جو ہے نا میں بطور تنازل کہہ رہا ہوں۔ اب آ جائیں، انہوں نے کیا کہا؟ ایک ہے کسی چیز کا تحقیقی جواب دینا، ایک ہے کسی چیز کا تحقیقی، تو ان کے پاس تحقیقی جواب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے میلاد پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، میلاد النبی سب مانتے ہیں۔ میلاد النبی کا مطلب ہے رسول اللہ کی ولادت۔ رسول اللہ کی ولادت کا تو کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا۔ رسول اللہ کی ولادت جو ہے وہ ایسی نعمت ہے جو دلیل کی محتاج نہیں ہے، وہ بدیہی چیز ہے۔ جیسے سورج نکلا ہوا ہے، کوئی سورج نکلنے کی دلیل نہیں طلب کرتا۔ دلیل کس بات کی؟ کہ بھائی یہ تہوار یہ ثابت کرو، اس کے ساتھ جنت جہنم جوڑی ہے یہ ثابت کرو، اس کے ساتھ تم نے تکفیر جوڑی ہے یہ ثابت کرو، اس کو فقہ حنفی سے ثابت کرو۔ جشن عید میلاد النبی کی اصطلاح امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سے ہی ثابت کر دو۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، کیوں جی رسول اللہ نے منع نہیں کیا، آپ منع دکھاؤ، ایسا ہی ہے نا۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے بڑی ساری چیزوں کو بدعت کہا ہے، فقہ حنفی کے اندر بھی بڑی ساری بدعات کے بارے میں خبریں موجود ہیں۔ جمعے کے دن باجماعت
قل یا ایھا الکافرون، اس کو بدعت قرار دیا گیا فتاوی عالمگیری کے اندر۔ تو اگر رسول اللہ نے منع نہیں کیا تو پھر یہ بھی جائز ہے۔ اب فجر کی آپ 3 رکعتیں بنا لیں، قرآن پڑھنا بھی اچھی بات ہے، قیام کرنا اچھی بات ہے، رکوع کرنا اچھی بات ہے، سجود کرنا اچھی بات ہے، رسول اللہ نے منع نہیں کیا تو فجر کی 3 رکعتیں کر لیں۔ جب یہ شیعہ کا رد کرتے ہیں نا، اس وقت اہل حدیث والے اصول اپناتے ہیں۔ بتاؤ کس نے گھوڑا نکالا تھا؟ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ نے نہیں نکالا، اہل بیت نے نہیں نکالا، تو گھوڑا نکالنے کی ممانت جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے؟ یہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ چھتوں پر جھنڈے لگاتے ہیں، پنجے لگاتے ہیں، بریلویوں کو بھی لگانے چاہیے، جی ممانت موجود نہیں ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اس بات کو سمجھیں کہ یہ چیزیں، جھنڈیاں، ایام عہد نبوی میں موجود تھے، اس کے باوجود رسول اللہ نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب کوئی بندہ کہتے ہیں جی منع دکھاؤ، تو بڑی ساری بدعات جو ہیں، سورت یہ آپ جانور ذبح کرتے ہوئے پڑھ لیں یاسین والقرآن الحکیم اور کہیں جی منع دکھاؤ۔ قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کرنا۔ پھر یہ حضرت بتائیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے بھی، آپ کے کابرین نے بھی کئی چیزوں کو بدعت کہا ہے۔ ایک ہے احداث فی الدین اور ایک ہے احداث للدین۔ احداث فی الدین ممنوع ہے، احداث للدین ممنوع نہیں ہے۔ ہمارے بریلوی بھائی ثواب بناتے ہیں، گناہ بناتے ہیں، شریعت کے اندر مسئلہ بناتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں۔ موٹر سائیکل نہیں بدعت، ہوائی جہاز نہیں بدعت، موبائل فون نہیں بدعت، کئی کہتے ہیں مولوی عمر صدیق نہیں بدعت، یہ بھی نبی پاک کے دور میں نہیں تھا۔ یہ ہے تجاہل عارفانہ، مجرمانہ حرکتیں کرنا۔ احداث فی الدین ممنوع ہے، احداث للدین ممنوع نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ یہ ٹیلیاں وغیرہ یہ اسپیکر وغیرہ لگائیں، یہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ثواب ملے گا آپ کو، یہ کہاں پہ لکھا ہے ثواب ملے گا؟ ایک بات سمجھیں، ایک بات سمجھ لیں، مسجد کی تعمیر، مسجد کو بنانا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اب جو مسجد ہے، مسجد بنانا، اس کے اندر دیواریں بھی شامل ہیں، اس کے اندر دروازے بھی شامل ہیں، چھت بھی، بولتے جائیں بھائی، شامل ہیں۔ تو یہ جو مسجد ہے، یہ کنکریٹ سے بنے یا کچی اینٹوں سے بنے، اصل تو صورت ہے مسجد کی۔ اصل صورت کیا ہے؟ مسجد کی۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی کہیں کہ جشن عید میلاد النبی سیرت النبی ہے، تو جب سیرت النبی ہے تو الگ تہوار بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے یوٹیوب چینل وغیرہ یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے، یہ ایسے تبلیغ یار مولوی صاحب کو یہ بتائیں، ایک ہے احداث فی الدین، اللہ کے نبی نے سارے ثواب بتائے ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے، رسول اللہ نے کہا ہے میں نے سارے ثواب بتا دیے، سارے گناہ بتا دیے۔ یہ جشن عید میلاد النبی کا ثواب رسول اللہ نے کہاں بتایا ہے؟ اب اس کے پاس جواب نہیں ہے، اب وہ ہمیں سوال کرتا ہے، وہ کیا؟ یوٹیوب کا چینل جو ہے یہ نہیں بدعت؟ اچھا بھائی، کبھی عمر صدیق نے کہا ہے کہ جو یوٹیوب چینل نہیں بناتا وہ ابلیس ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی یوٹیوب چلا رہے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حالانکہ فَلْيَفْرَحُوا کا ترجمہ بھی اس نے غلط کیا ہے، خوش ہونا ہوتا ہے، خوشی منانا، اور خوش ہونا میں فرق ہے۔ آپ کی خوشی منانے سے تعلق رکھتی ہے، ہماری خوشی اپنانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کی خوشی ایک دن سے تعلق رکھتی ہے، ہماری خوشی جمنے سے لے کے مرنے تک تعلق رکھتی ہے۔ جی پھر یہ دیکھیں گستاخیاں خود ہی کرتے ہیں، گستاخ ہمیں کہتے ہیں۔ اپنی بدعت کو بچانے کے لیے کیا یوٹیوب کا چینل اور جشن عید میلاد النبی ایک جیسی چیزیں ہیں؟ مولوی صاحب ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلو تم جرت کرو اور یہ کہو کہ جشن عید میلاد النبی یوٹیوب چینل کی طرح ہے، کہے، سپیکر کی طرح ہے، کہے،
کہ آپ یہ ویڈیو کے ذریعے پیغام دیتے ہیں، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کو ثواب یہ احداث فی الدین نہیں ہے، احداث دین کے اندر احداث ممنوع ہے۔ احداث اب کاغذ رسول اللہ کے زمانے میں اور طرح بنتا تھا، اب اور طرح بنتا ہے، کہتے ہیں یہ کاغذ بھی بدعت ہے۔ اس زمانے میں گھوڑے پہ آتے تھے مسجد میں، اب موٹر سائیکل پر آتے ہیں، 125 پر آ گیا تو بدعت ہے۔ بھائی دین کے لیے نئی چیزیں اختیار کرنا بدعت نہیں ہوتا، یہ ذرائع ہیں، یہ زمانے کی جدت کے ساتھ سب اس کو اختیار کریں گے، ساری امت اختیار کرے گی، وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، وہ مسلمان ہے۔ دین کے لیے جدید ذرائع سب اختیار کریں گے، لیکن دین کے اندر کوئی چیز داخل کرنا اور دین سے کوئی چیز نکالنا یہ ممنوع ہے۔ احداث فی الدین ممنوع ہے۔ وہ دین کے اندر احداث کر کے مثالیں احداث للدین کی دیتے ہیں۔